قرآن مجید کا وہ مقام جس کو آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا اور پچھلی دفعہ زیر بحث بھی رہا، جس میں آپ نے بتایا کہ سیدنا مسیح کا ایک مکالمہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس مکالمے کو اگر آدمی پڑھے تو پڑھنے کے بعد کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سیدنا مسیح ابھی دنیا میں ہو کر گئے ہیں یا ان کی آمد ثانی یا نزول ثانی ہو چکا تھا؟ اس لیے کہ سیدنا مسیح تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو اللہ ہی کی دعوت دیتے رہے، اس کے بعد تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی نگران ہیں۔ اس پر جو سوال سامنے آیا ہے، جو اعتراض کیا گیا ہے، وہ یہ کہ گاندھی صاحب نے اتنی سادگی سے اس آیت کو پڑھ لیا۔ یہ کب دعویٰ کیا علماء نے کہ سیدنا مسیح کا نزول جو ہے وہ ان کی اس عہد میں ان کے رخصت ہونے کے 5 منٹ بعد ہو جائے گا؟ یہ سوال تو پھر پیدا ہوتا، ان کا نزول تو ہوگا کچھ صدیوں بعد، کوئی کئی 100 سال بعد گزریں گے۔ تو جب ان کا نزول ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی پوچھا ہے ان سے جو قیامت میں آپ مکالمہ بتا کے کہتے ہیں کہ ابھی ہو کر آئے تھے تو بتاتے میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں۔ وہ سوال تو ان سے وہ ہزاروں سال پہلے والے مسیحیوں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس پہ کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا عدم اطمینان ہوتا ہے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، آپ کہیں کہ یہ ان مسیحیوں کے بارے میں سوال ہے، ان کے بارے میں انہوں نے جواب دے دیا۔ یہ موجودہ والے تو زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ یہ کون سے مسیحی ہیں؟ یعنی آپ بتا سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کر رہے ہیں، یہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اسی طریقے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا؟ ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا؟ ذرا بتائیے مجھے۔ اچھا، تاریخ سے واقف ہیں آپ کہ یہ سب ہوا کب ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو کب معبود بنایا گیا؟ یہ 431 میں افسوس کی مجلس میں طے ہوا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 431 سال بعد، بلکہ ان کی پیدائش کے لحاظ سے، اس لیے کہ عیسوی سن اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی پہلے کیا ہوا کہ اسکندریہ میں بعض علماء دینیات نے یہ بات کہنا شروع کی، خاص طور پر جب سیدنا مسیح کی شخصیت کے بارے میں نستوریس نے یہ بحث شروع کی کہ ان کے اندر 2 جداگانہ شخصیتیں موجود تھیں، ایک الوہی شخصیت، ایک اس دنیا کی شخصیت۔ جب یہ بحث ایک فلسفیانہ بحث شروع ہوئی تو اس بحث کے نتیجے میں یہ مادر خدا کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس کو صدیوں تک کلیسا نے قبول نہیں کیا۔ علماء کلیسا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ افسوس کی مجلس ہے جس میں اصل میں نستوریس کی الہیات پر گفتگو کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کی غرض سے یہ حضرات اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بالکل برخلاف مسیحیوں کے ہاں بہت منظم طریقہ رہا ہے فیصلے کرنے کا۔ انہوں نے کتابیں کب منتخب کیں، انہوں نے 4 اناجیل کا کب انتخاب کیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو 431 میں جو افسوس کے شہر میں مجلس ہوئی ہے، اس میں پہلی مرتبہ سیدہ مریم کو مادر خدا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کلیسا کے عقائد میں شامل ہو گیا اور اب تک یہی صورتحال ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے؟ سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے تو کبھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا۔ ان کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا؟ یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر 431 سال کے بعد جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہ کروں کہ قیامت کے قریب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 431 والے تھے ان کے بارے میں پوچھ لیا، اور اس کے یعنی کہ جو ان کی روایت پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے اور اس کے بعد ان میں انحراف ہوا، جہاں انحراف شروع ہوا ان کے بارے میں پوچھ لیا، ان کا انہوں نے جواب دے دیا، بعد کے لوگوں کا انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اللہ نے تو ان کا جواب نہیں یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ جب ان کے زمانے کے یہ لوگ ہی نہیں ہیں، بعد کے لوگ ہیں، اور وہ خود اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تو میں نے یہی بات ان سے کہی تھی، بعد والوں کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تصریح کی ہے کہ میں نے 431 والے لوگوں سے پوچھا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری مسیحی امت کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیچھے جائیں سورہ مائدہ میں تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ سب پیغمبروں کو جب ہم قیامت میں جمع کریں گے تو ان کی امتوں کے عقائد کے بارے میں یہ سوال کریں گے۔
اچھا، اس لیے یہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ وہ کون سے عہد کے لوگ ہیں۔ ہر پیغمبر سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا روایت قائم کی۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وہاں یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر۔ یہ سوال مسیح علیہ السلام سے اس مقصد کے لیے کیا ہی نہیں گیا کہ ان کو مسئول ٹھہرایا جائے، اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی گواہی سامنے آ جائے کہ میں جب تک دنیا میں رہا میں نے کس دین کی تعلیم دی تھی، میں نے کیا روایت چھوڑی تھی، کیا آثار تمہارے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات جب پیغمبر کہہ دیں تو پھر پیروکاروں سے، خواہ وہ صدیوں بعد آئے ہوں، یہ پوچھا جائے تم نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ سوال جواب ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حواریوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ انہوں نے نہ الوہیت مسیح کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے شریعت کے نسخ کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں مادر خدا یا ام اللہ کا عقیدہ قائم کیا۔ یہ بہت بعد میں عقائد پیدا ہوئے۔